یہ ترکی کا وزیر اعظم تھا۔ اس کی فیملی کا تعلق کریمین تاتار نسل سے تھا۔ یہ 1899 میں پیدا ہوا۔ 10 سال کے لیے 1950 سے 1960 تک ترکی کا وزیر اعظم رہا۔ یونان کے خلاف ترکی کی جنگ میں بنفس نفیس شامل ہوا اور لڑتا رہا۔ شروع میں اتاتürk کا وفادار دوست تھا۔ پھر 1946 میں اس نے صدر جلال بایار کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے دور حکومت میں ترکی پہلی بار مرد بیمار کے لیبل کو اپنے اوپر سے اتارنے لگا۔ ٹرانسپورٹ، صحت، معیشت اور تعلیم کے میدان میں بے پناہ ترقی کی۔ یہ عدنان مندریس تھا۔ 17 فروری 1959 کو ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے استنبول سے لندن جا رہا تھا کہ رسپر کے مقام پر اس کے طیارے نے آگ پکڑی اور کریش ہو گیا، جس کی وجہ سے طیارے میں بیٹھے 16 میں سے 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مندریس زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اس نے ہسپتال میں ہی برطانوی پی ایم میکملن اور یونانی پی ایم کارمانلس کے ہمراہ وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ 7 دن بعد یعنی 26 فروری کو جب وہ وطن واپس پہنچا تو لاکھوں کے ہجوم نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس استقبال میں اس کا کٹر سیاسی حریف عصمت انونو بھی موجود تھا اور 1 سال بعد 17 ستمبر 1961 کو اسے اپنے وزیر خارجہ فتین رستم اور وزیر خزانہ حسن پولہ تک سمیت پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے استنبول کے اندر یونانیوں کی املاک کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اس کا اصل جرم آئین اتاتürk سے بغاوت کرتے ہوئے اذان کو عربی زبان میں بحال کرنے کی جرات کرنا تھا، جس کی سزا اسے دی گئی۔ علی عدنان مندریس 20ویں صدی کا شاید پہلا حکمران تھا جسے اسلام کے لیے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آج جنرل گرسل کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مندریس کو ترکی کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ جب تک ترکی کے تیسرے بڑے شہر ازمیر کے عدنان مندریس ایئرپورٹ سے جہاز اڑتے رہیں گے، فضائیں مندریس کو سلام پیش کرتی رہیں گی۔ جب تک استنبول کی مسجد فاتح سے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، تب تک عدنان مندریس کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ فوجی عدالت میں تو آئین کی خلاف ورزی پر سزائے موت دی گئی تھی، لیکن اس کا اصل جرم تھا ترکی میں 18 سال پابندی کے بعد عربی زبان میں اذان اور نماز کی اجازت دینا۔ یہ اجازت 16 جون 1950 کو دی گئی تھی۔ اس کا دوسرا بڑا جرم تھا 25 سال کی پابندی کے بعد ترک عوام کو حج کی اجازت دینا۔ یہ اجازت بھی 1950 میں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید جرم ہوتے، کام تمام کر دیا گیا۔ عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے، جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ فوجی بغاوت کے نتیجے میں مقدمے کا سامنا کیا اور 17 ستمبر 1961 کو پھانسی دے دی گئی۔ عدنان مشرقی ترکی کی ولایت آئدن میں 1899 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق 14ویں صدی کے مشہور ترک طبیب حاجی علی پاشا کے خاندان سے تھا۔ عدنان نے ازمیر کے امریکی کالج میں تعلیم پائی اور پھر انقرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 15 مئی 1919 کو جب یونانی ازمیر میں داخل ہوئے تو عدنان مندریس نے ان کے خلاف دفاعی جدوجہد میں پرجوش حصہ لیا۔ جلال بایار سے ان کا پہلا تعارف اسی موقع پر ہوا۔ عدنان مندریس کا تعلق ایک زراعت پیشہ خاندان سے تھا، اس لیے ان کو زراعت سے گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے کمال اتاتürk اور عصمت انونو کے دور میں ولایت آئدن اور اس سے ملحقہ علاقے کو سیلابوں سے بچانے اور زراعت کی ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ عدنان مندریس نے اعلانیہ اور کوتاہیہ کی ولایتوں میں بھی تعمیر و ترقی کے کام انجام دیے۔ ترکی میں قیام جمہوریہ کے بعد عدنان مندریس آئدن کی لبرل پارٹی کی شاخ کے صدر ہو گئے۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور اتاتürk کی ہدایت پر وہ 1930 میں آئدن سے مجلس کبیر ملی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ 1909 تک برابر رکن منتخب ہوتے رہے۔ جب ترکی میں خاندانی نام اختیار کرنے کا قانون بنا
تو عدنان نے اپنے لیے مندریس کا نام اختیار کیا، جو مشرقی ترکی کا ایک اہم دریا ہے۔ عصمت انونو کے صدر بننے کے بعد عدنان مندریس کے ان کے اختلافات ہو گئے۔ وہ 1930 سے 1948 تک خلق پارٹی سے وابستہ رہے، اس کے بعد اس جماعت سے علیحدہ ہو گئے، اور جب ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں قائم کرنے کی اجازت ہو گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 7 جنوری 1946 کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی۔ ایک سے زیادہ جماعتیں قائم کرنے کے قانون اور 1948 میں انتخابی قوانین میں جو جمہوری نوعیت کی ترمیمیں کی گئیں، ان سب میں عدنان مندریس کا نمایاں ہاتھ تھا۔ اتاتürk کے انتقال کے بعد سے جلال بایار اور مندریس ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھی رہے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے ویسا ہی تعلق تھا جو مصطفیٰ کمال اور عصمت انونو کے درمیان میں تھا۔ 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے خلق پارٹی کی 59 نشستوں کے مقابلے میں 408 نشستیں حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی، تو جلال بایار صدر اور عدنان مندریس وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا، اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی، اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے، اور ان کے دور میں صنعت اور زراعت کو تیزی سے ترقی دی گئی، اور بہت سی صنعتوں اور کارخانوں کو جو پہلے سرکاری ملکیت میں تھے نجی ملکیت میں دے دیا گیا، جس کی وجہ سے نجی کاروبار کو فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں زراعت پر بھی خاص توجہ دی گئی، بند اور نہریں تعمیر کی گئیں، کسانوں کی حالت بہتر ہوئی، ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور بندرگاہوں کی توسیع کی گئی۔ اس دور میں دفاعی معاملات میں ترکی نے مغربی ملکوں سے بہت زیادہ اسلحہ حاصل کیا۔ برطانیہ اور امریکہ وسیع پیمانے پر ترکی کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ عدنان مندریس کے دور میں ترکی کی مذہبی پالیسی میں بھی اہم تبدیلیاں ہوئیں، اور ان کی حکومت نے عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، اور 1941 کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی جرم قرار دی گئی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا، اور اس دن وزیر اعظم عدنان مندریس نے تار کے ذریعے تمام صوبوں میں اطلاع بھیج دی کہ دوسرے دن سے ترکی میں اذان اور تکبیر اقامت عربی میں کہی جا سکتی ہے۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے، جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ عربی میں اذان دی گئی۔ عدنان مندریس کے دور میں مسجدیں بھی کثرت سے تعمیر کی گئیں، جن میں انقرہ میں اتاتürk کے مزار کے سامنے قائم مسجد بھی شامل ہے، جس کے لیے عدنان نے اپنی جیب سے 1 لاکھ لیرہ دیے۔ علاوہ ازیں عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں، اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ عدنان مندریس کا ایک اور کارنامہ محکمہ مذہبی امور کا قیام تھا۔ یہ محکمہ تو اتاتürk کے زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن اس زمانے میں اس دائرہ کار محدود تھا، اور اس کا کام اسلامی پیغام کی توسیع و اشاعت سے زیادہ اسلامی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا تھا۔ لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں اس محکمے نے اسلامی علوم کی توسیع و اشاعت اور عوام میں اسلامی روح پیدا کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ محکمے کے تحت پرانی اور نئی اسلامی کتب بھی ترجمہ کی گئیں، جن میں پاکستان کے مولانا مودودی اور مصر کے سید قطب کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ مختصر یہ کہ عدنان مندریس کے دور حکومت میں وہ بیڑیاں بڑی حد تک کاٹ دی گئیں جو ترکی میں قیام جمہوریت کے وقت اسلام کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھیں۔ عدنان خاص طور پر اتاتürk کے نظریات کے اس قدر مخالف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو ملک سے اتاتürk کی ایک ایک یادگار مٹا دیں۔
1950 کے بعد 1957 کے انتخابات میں شاندار کامیابی عدنان اور جلال بایار کی مقبولیت کا واضح ثبوت تھی۔ عدنان مینڈرس نے اپنی اس مقبولیت کے سہارے ترکی کے ان عناصر کی ہم نوائی شروع کر دی جو ترکی کے آئین سے سیکولرزم کی دفعات نکالنا چاہتے تھے۔ اتاترک کی اصلاحات کے حامیوں کو ڈیموکریٹک پارٹی کی بہت سی اصلاحات پہلے ہی گراں گزر رہی تھیں۔ اب آئین میں تبدیلیاں کرنے کے رجحانات نے ان کو چوکنا کر دیا اور 27 مئی 1960 کو فوج نے، جس پر ان عناصر کا غلبہ تھا، حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال گرسل کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے جلال بایار، عدنان مینڈریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مینڈریس سمیت پارٹی کے 2 رہنماؤں کو 17 ستمبر 1961 کو پھانسی دے دی۔ جلال بایار کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن ضعیف العمری کے باعث ان کی یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک پارٹی بھی توڑ دی گئی اور اس کے ممتاز اراکین پر سیاست میں حصہ لینا ممنوع قرار دیا گیا۔